یہ کہانی ایک نڈر، سادہ دل اور حساس لڑکی رمشا کی ہے، جو ایک ایسے گھر میں بیاہی جاتی ہے جہاں سب لوگ صرف اور صرف مرچوں والے کھانے کھاتے ہیں۔ مرچیں ان کے مزاج، ان کی خوشی، ان کے غصے اور یہاں تک کہ ان کے محبت کا بھی انداز ہوتی ہیں۔ رمشا جو اپنی ماں کے ہاتھ کے ہلکے مسالے والے کھانے کھا کر پلی بڑھی، جب اس گھر میں قدم رکھتی ہے تو اسے ایک عجیب دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رمشا دلہن بن کر جب اپنے سسرال پہنچتی ہے تو گھر میں مہمانوں کا رش ہوتا ہے۔ سب کو ایک خاص ڈش پیش کی جاتی ہے، مرچوں والی خالص حیدرآبادی بریانی۔ رمشا پہلا نوالا لیتے ہی کھانسی میں مبتلا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ ساس زبیدہ بیگم مسکرا کر کہتی ہیں، ہائے ماشاء اللہ، بہو تو نازک ہے، ذرا سے مرچ برداشت نہیں ہوئی۔ زبیدہ بیگم رمشا کو کچن دکھاتے ہوئے کہتی ہیں، ہماری فیملی میں ذائقہ صرف مرچوں میں ہے، جو کم مرچ ڈالے وہ کھانے کی بے عزتی کرتا ہے۔ رمشا دل ہی دل میں سوچتی ہے، یا اللہ، یہ کون سا جہنم کا کچن ہے جہاں ذائقہ صرف آنکھوں سے آنسو نکالنے میں ہے۔ ہر تیسرے دن سسرال میں مرچ پارٹی ہوتی ہے، جس میں خواتین الگ الگ قسم کی مرچوں سے بنے کھانے لاتی ہیں۔ ساس، نندے اور دیورانیاں سب ہاتھوں میں مرچ لے کر بیٹھتی ہیں جیسے کوئی دنگل ہو رہا ہو۔ رمشا ہر بار بہانہ کرتی ہے، لیکن ساس کہتی، بہو، ہماری روایات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تم۔ رمشا کا شوہر سلمان بیوی سے پیار تو کرتا ہے، لیکن مرچوں کے معاملے میں وہ اپنی ماں کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھو رمشا، ہمیں بچپن سے اسی طرح کے کھانے کھانے کی عادت ہے، تمہیں بھی عادت ڈالنی پڑے گی۔ رمشا غصے میں کہتی ہے، کیا تم لوگ دل کے مریض ہو یا زبان کے؟ یہ مرچیں زبان کو جلا دیتی ہیں۔ ایک دن ساس نے کہا، رمشا، کل تمہیں سارے خاندان کے لیے کھانا بنانا ہوگا اور یاد رکھنا مرچیں کم نہ ہو۔ رمشا پوری رات پریشان رہی۔ صبح اس نے کھانے میں تیز ترین مرچیں ڈالی، اتنی کہ خود بھی آنکھوں میں پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب سب نے کھانا کھایا تو چیخنے لگے، ہائے اماں، زبان جل گئی۔ زبیدہ بیگم بولی، رمشا، یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ رمشا نے روتے ہوئے کہا، جب آپ کے لیے مرچیں ہی سب کچھ ہیں تو لیجیے مرچیں، بغیر زندہ رہے تو آئندہ مجھ سے کم مرچ کی شکایت نہ کیجیے گا۔ اس دن کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ سلمان نے رمشا سے پہلی بار نرمی سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس حد تک تنگ آ چکی ہو۔ رمشا بولی، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو سچائی دکھانا چاہتی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اگلے دن رمشا کے کمرے میں آ کر کہا، بیٹی، ہم نے تمہاری تکلیف کو نہیں سمجھا، اب ہم سب تمہارے ذائقے کا بھی لحاظ رکھیں گے۔ رمشا مسکرائی اور کہا، ساسوں کو بھی کبھی کبھی ہلدی اور زیرہ پسند آ سکتا ہے، مرچیں زندگی نہیں ہوتی۔ وقت گزرا اور ایک سسرال میں ہفتے میں 2 دن کا مرچ دن منایا جاتا ہے۔ رمشا کی ہلکی مسالے والی دال اور سبزی کی سب تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ محبت، برداشت اور سمجھوتا صرف دل میں ہونا چاہیے، زبان پر مرچ نہیں۔